بسم اللہ الرحمن الرحیم 12ویں تراویح۔ آج کا بیان 14ویں پارے کے ثلث سے 15ویں پارے کے آخر تک کی تلاوت پر مبنی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے ان اللہ لا یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ حکم کرتا ہے انصاف کرنے اور بھلائی کرنے کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور منع کرتا ہے بے رحمی سے، بے حیائی سے اور ناسمجھی کے کاموں سے، اور تم کو سمجھاتا ہے کہ تاکہ تم یاد رکھو۔ پھر عہد کو پورا کرنے اور قسموں کو نہ توڑنے اور رشوت نہ لینے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ جس مرد اور عورت نے نیک کام کیا اور وہ مومن ہے تو اللہ اس کو ایک اچھی زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں اس کے اچھے کاموں کا عوض اجر دیں گے۔ آگے ارشاد ہے کہ مسلمانوں جب تم قرآن کی تلاوت شروع کیا کرو تو شیطان سے بچنے کے لیے پناہ مانگ لیا کرو، یعنی اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ اور یہ نبی آپ لوگوں کو دعوت دے تو نہایت حکمت اور بہترین طریقے سے دعوت دیا کرے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ۔ مخالفین کے حرکات پر رنج نہ کرے، غم نہ کرے، اللہ آپ کا حامی اور مددگار ہے۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل شروع ہوتی ہیں۔ اللہ نے حضور کو معراج شریف کا سر بخشا، وہاں ان کو اپنی قدرت کے بڑے بڑے مشاہدات کرائے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ 5 وقت کی نماز اوقات کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ معراج کا جو واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو پورے وجود کے ساتھ اوپر بلایا، لیکن اس کی کوئی تعریف متعین نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ 14 نکات بھی عطا فرمائے جس سے مستقبل کے مسلم معاشرے کی مہذب ترین شکل عمل میں آئی۔ عبادت صرف اللہ کی کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو، فضول خرچی نہ کرو، اگر کسی کی ضرورت پوری نہ کر سکو تو نرمی سے جواب دے دو، کنجوسی نہ کرو اور فضول خرچی میں اعتدال کی راہ اختیار نہ کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے در سے قتل نہ کرو، زنا کے قریب تک نہ بھٹکو، بغیر قانونی زواج کے کسی کو قتل نہ کرو، حدود قانونی سے باہر یتیم کے مال کے پاس نہ بھٹکو، قول و قرار کی پابندی کرو، ناپ تول میں کمی بیشی ہرگز نہ کرو، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، غرور اور تکبر کی چال نہ چلو، لا تمشی فی الارض مرحا۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو اللہ نے اپنے نبی پر وحی فرمائی۔ ارشاد باری ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل تو دراصل مٹنے والا ہی ہے۔ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو کہ بات اس طرح کیا کرو کہ بہتر اور پسندیدہ ہو۔ نبی علیہ السلام پر نماز تہجد اسی وقت فرض ہوئی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے معجزات اور فرعون کی مخالفت، اسی کے انجام کے بد کا ذکر، پھر فرمایا گیا کہ قرآن حق ہے، حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ جو اہل علم ہیں، جو اللہ والے ہیں، علم والے ہیں، وہ تو قرآن سن کر تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں اور روتے رہتے ہیں، اور یہ قرآن یعنی ان کا سننا ان کا خشوع اور بڑھا دیتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں فرمایا گیا کہ آپ فرما دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اس کا کوئی شریک سلطنت ہے، نہ کسی کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اس کی خوب بڑائی بیان کیجئے۔ اس کے بعد سورہ کہف شروع ہوتی ہیں۔ اس صورت میں اصحاب کہف یعنی غار والے لوگوں کی اور ملاقات خضر و موسیٰ علیہ السلام اور ذوالقرنین کے واقعات کا ذکر ہے۔ آج کی تراویح میں اصحاب کہف اور ملاقات حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تلاوت کے مطابق کیا گیا ہے۔ قصہ ذوالقرنین کے بعد میں بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اصحاب کہف کا واقعہ یہ ہے کہ چند نوجوان
अपने जालिम माशरे से तंग आकर बस्ती से निकल खड़े हुए, पहाड़ों के दामन में गार में पनाह ली। अल्लाह ताला ने इन पर दराज नींद तारी कर दी, लंबी नींद तारी कर दी। गार के मुंह पर उनका कुत्ता मुहाफजत करता रहा, इनकी हिफाजत करता रहा। वर्षों के बाद जब जाबिर हुकूमत तब्दील हो गई, हुकूमत बदल गई तो और माशरा बदल चुका था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको नींद से बेदार फरमाया और गार के हालात से इनको वाकिफ किया, जिसके बाद इसी गार में इन पर मौत तारी कर दी गई। अब वो क़यामत को उठाए जाएंगे। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का जिक्र है कि मशीयत इलाही का निज़ाम जिन मसालिह रब्बानी पर चल रहा है, उसकी कुदरत की निशानियाँ मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाई गई। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अच्छी बली कश्ती को नाकारा कर देते हैं, तोड़ देते हैं, फिर अच्छे खासे कुत्ते खेलते लड़के को कत्ल कर देते हैं और कुछ नाशुक्रे लोगों के बदअखलाक लोगों की गिरती हुई दीवारों को सहारा दे देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ये बातें बर्दाश्त नहीं होती, एतराज़ फरमाते हैं। बिलाखिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह की मशीयत से उनको आगाह करते हैं, इनकी तसल्ली कर देते हैं कि अल्लाह की तरफ से इस अमल गैबी का अंजाम खैर है, यानी भलाई है, शर नहीं है। दरमियानी सूरत में इरशाद बारी है कि हमने कुरान में लोगों को तरह तरह से समझाया, मगर इंसान बड़ा ही झगड़ालू है, यानी अल्लाह की तरफ से जो हिदायत इनके पास आती है उनमें झगड़ते हैं और मानने से इनकार कर देते हैं। कुरान में भी ठीक ठीक सीधी सीधी बातें हैं ताकि अकल रखने वाले और आयात में गौर फिक्र करने वाले हिदायत पा जावे। मिन जुमला उन बातों के वाक़े कहफ और वाक़े खिदर और मूसा भी हैं ताकि इबरत हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक नसीब